کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگی کا ریموٹ کنٹرول اصل میں کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا ہماری خوشی کے مالک ہم خود ہیں یا کوئی اجنبی، کوئی ساتھی یا سوشل میڈیا کا کوئی تبصرہ ہماری ذہنی حالت کا فیصلہ کرتا ہے؟ ہم ایک منظر سوچیں، کسی نے کچھ کڑوا کہا اور فوراً خون کھولنے لگا، کسی نے برائی کی اور گھنٹوں اسی کے بارے میں سوچ کر سر بھاری کر لیا۔ یہ ایک کمزوری ہے نا؟ کہ کوئی بھی کسی بھی وقت ہمارے اندرونی سکون کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ جی آج ہم ایک ایسی کتاب کے خلاصے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو سکھاتی ہے کہ اصل طاقت چیخنے میں نہیں بلکہ خاموش رہنے کے فن میں ہے۔ ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ کس طرح رد عمل نہ دینا ہی ہمارا سب سے بڑا، سب سے طاقتور ہتھیار بن سکتا ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ چپ رہنا ہار مان لینا ہے۔ جی، کمزوری کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل طاقت کا تصور یہ ہے کہ جو انسان خود کو پرسکون رکھنا جانتا ہے نا، اسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ یہ صرف صبر نہیں، یہ ایک حکمت عملی ہے۔ اچھا؟ آج کی گفتگو اسی سفر کے بارے میں ہے جہاں سکون ہی سب سے بڑی جیت بن جاتا ہے اور جہاں ہم اپنی اندرونی طاقت کو دوبارہ حاصل کرنا سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ پہلا باب ہے خاموشی کی حیرت انگیز طاقت۔ یہ خیال بہت عام ہے کہ اگر ہم چپ رہیں تو سامنے والا سمجھے گا کہ ہم ڈر گئے یا ہمارے پاس جواب نہیں۔ کتاب اس سوچ کو کیسے چیلنج کرتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ ایک ڈھال اور ایک فلٹر دونوں کا کام کرتی ہے۔ ڈھال اور فلٹر، یہ دلچسپ ہے۔ جی، جب ہم فوری رد عمل دیتے ہیں تو ہم اپنی ذہنی توانائی کو بغیر سوچے سمجھے خرچ کر دیتے ہیں۔ خاموشی اس توانائی کو محفوظ کرتی ہے۔ جو لوگ ہر بات پر اپنی رائے دیتے ہیں، جو ہر چھوٹی بات پر بحث کرتے ہیں، ان کی باتوں کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ بالکل، ان کی باتوں کی قدر وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ایسے ریڈیو کی طرح ہو جاتے ہیں جو ہر وقت بجتا رہتا ہے اور لوگ اسے نظر انداز کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن جو انسان صرف تب بولتا ہے جب بولنا ضروری ہو، اس کی ایک ایک بات پتھر کی لکیر بن جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بات صرف بحث تک محدود نہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی شانتی رہتی ہے۔ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اپنی مسکراہٹ نہیں کھوتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی طاقت باہر نہیں بلکہ اندر تلاش کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ طاقت ہے جسے کتاب سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب آپ کسی بحث کے دوران رد عمل دیتے ہیں نا، تو آپ خود کو سامنے والے کے درجے پر گرا دیتے ہیں۔ یعنی آپ بھی وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ ہے۔ جی، اگر کوئی آپ پر چلا رہا ہے اور آپ بھی اس پر چلانے لگیں تو آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ نے اسے اپنی ذہنی حالت کا کنٹرول دے دیا۔ صحیح۔ خاموشی آپ کو وہ وقار دیتی ہے جو چیخنے سے کبھی نہیں مل سکتا۔ اس کا ایک اور نفسیاتی فائدہ بھی ہے۔ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو سامنے والا غیر یقینی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا؟ وہ نہیں جانتا کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ ڈرامہ، وہ جھگڑا جس کی اسے توقع تھی، وہ اسے نہیں ملتا۔ یہی غیر یقینی صورتحال آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے اور اکثر سامنے والا خود ہی اپنی باتوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے شطرنج کی چال کی طرح ہے۔ آپ اپنی چال نہیں چلتے اور اسی انتظار میں مخالف اپنی پوزیشن کمزور کر لیتا ہے۔ کیا خوب کہا آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ لیکن یہ سب تو اندرونی کام ہے۔ جب ہمیں عملی طور پر کسی منفی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب کوئی ہمارے ٹریگرز کو دباتا ہے، جی، تو کیا وہاں بھی مکمل خاموشی بہترین حل ہے؟ یہ اشتعال کو قابو کرنے کا موضوع بہت اہم ہے کیونکہ ہم سب کے کچھ نہ کچھ کمزور بٹن ہوتے ہیں۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ ٹریگرز دراصل ہماری پرانی پروگرامنگ اور ہمارے اندرونی زخم ہیں جنہیں دنیا خریدتی ہے۔ کوئی آپ کے کام پر تنقید کرتا ہے اور آپ کو فوراً اپنی قابلیت پر شک ہونے لگتا ہے۔ کوئی آپ کی پرانی غلطی کا ذکر کرتا ہے اور آپ شرمندگی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ پہلا قدم یہ سمجھنا ہے کہ جب کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے تو یہ اس کی اپنی ذہنیت کا عکس ہوتا ہے، ہماری حقیقت کا نہیں۔ لیکن اس لمحے میں یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے یہ حملہ براہ راست ہماری ذات پر ہوا ہے۔ بالکل، اس کے لیے نقطہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے۔ کتاب میں ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ جی؟ ایک شخص سڑک پر کھڑے ہو کر آسمان کو گالی دے رہا ہے
تو کیا آسمان کو برا لگے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان کو اپنی وسعت کا علم ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک انسان کی گالی اس کی حقیقت کو بدل نہیں سکتی۔ واہ! اسی طرح جب آپ اپنی قدر جان لیتے ہیں، جب آپ کو اپنی قابلیت پر یقین ہوتا ہے، تو کسی کی توہین آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرا سکتی۔ وہ توہین آپ تک پہنچتی ہی نہیں، ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غصہ آئے گا ہی نہیں، بلکہ غصے کے آنے اور آپ کے بولنے کے بیچ میں جو چند سیکنڈز کا وقفہ ہے نا، اس پر قابو پانا ہے۔ بالکل، اس ایک لمحے کے ٹھہراؤ میں ہی پوری جیت چھپی ہے۔ اور اس ٹھہراؤ کو حاصل کرنے کے لیے کتاب ایک تکنیک بتاتی ہے جسے دی وٹنس موڈ کہا گیا ہے، یعنی ایک تماشائی بننا۔ تماشائی بننا؟ جی، یہ صرف سوچنا نہیں بلکہ اسے محسوس کرنا ہے۔ جب غصہ آئے تو ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے جسم پر توجہ دیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے کندھے سخت ہو رہے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے۔ ہاں، مٹھیاں بھنج جاتی ہیں۔ جی، اس جسمانی احساس کو بغیر کسی فیصلے کے صرف ایک تماشائی کی طرح دیکھنا ہی وٹنس موڈ کا پہلا قدم ہے۔ یہ آپ کو جذبات کے طوفان سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کا موقع دیتا ہے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ میں غصہ نہیں ہوں، میں غصے کو محسوس کر رہی ہوں۔ یہ چھوٹا سا فرق ہی سارا کھیل بدل دیتا ہے۔ اور یہ توانائی کا تصور بھی بہت دلچسپ ہے۔ کیا یہ صرف ایک استعارہ ہے یا رد عمل دینے کا واقعی کوئی نفسیاتی یا جسمانی نقصان ہوتا ہے؟ نہیں، یہ صرف استعارہ نہیں، نفسیات میں سے ایگو ڈپلیشن کہتے ہیں۔ ایگو ڈپلیشن؟ جی، ہماری قوت ارادی اور خود پر قابو پانے کی صلاحیت ایک بیٹری کی طرح ہے۔ ہر بار جب ہم غصے، چڑچڑاہٹ یا بحث میں رد عمل دیتے ہیں، ہم اس بیٹری کا ایک حصہ استعمال کر لیتے ہیں۔ اچھا۔ جب آپ اپنی توانائی ٹریفک میں کسی پر غصہ کر لیں یا سوشل میڈیا پر کسی تبصرے کا جواب دینے پر ضائع کر دیتے ہیں، تو دن کے آخر میں آپ کے پاس اپنے مقاصد پر کام کرنے کے لیے ذہنی توانائی بچتی ہی نہیں۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ جب آپ رد عمل نہیں دیتے تو آپ دراصل اپنی سب سے قیمتی چیز کو مستقبل کے بڑے مقاصد کے لیے محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اپنی توانائی کو بچانا اور ایک تماشائی بننا یہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر جذباتی لاتعلقی کا تصور آتا ہے۔ یہ لفظ سننے میں تھوڑا منفی لگتا ہے، جیسے بے حس یا پتھر دل ہو جانا۔ جی، اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جذباتی لاتعلقی کا مطلب بے حس ہونا نہیں بلکہ اپنے جذبات کا مالک بننا ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوشی اور سکون بیرونی حالات پر منحصر نہیں۔ کتاب میں پہاڑ پر چڑھنے کی مثال استعمال کی گئی ہے۔ اگر آپ کے بیگ میں دوسروں کی باتوں، ان کی رائے اور ان کے فیصلوں کے بھاری پتھر بھرے ہوں تو آپ کبھی چوٹی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ صحیح۔ جذباتی لاتعلقی کا مطلب ان پتھروں کو راستے میں گرا دینا ہے تاکہ آپ ہلکے ہو کر اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ یہ رین کوٹ والی مثال بھی بہت طاقتور ہے۔ جس طرح ایک مضبوط رین کوٹ آپ کو بارش میں بھیگنے سے بچاتا ہے، جی، اسی طرح جذباتی لاتعلقی کا رین کوٹ آپ کو دوسروں کی منفی باتوں اور فیصلوں کی بارش سے بچاتا ہے۔ بالکل۔ ان کا رویہ آپ کے جسم سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے، آپ کے من کے اندر تک نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن یہ رین کوٹ ان لوگوں کے سامنے کیسے کام کرتا ہے جن سے ہم روز ملتے ہیں، جیسے خاندان یا دفتری ساتھی؟ وہاں تو لاتعلقی کو اکثر بے رخی سمجھ لیا جاتا ہے۔ رشتوں میں یہ سب سے مشکل اور سب سے ضروری ہے۔ رشتوں میں ہم اکثر دوسروں سے بہت زیادہ امیدیں لگا لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مطابق سوچیں، ہمارے مطابق چلیں۔ جب وہ ایسا نہیں کرتے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ یہ دکھ ہی ہمارا سب سے بڑا رد عمل ہے۔ لا تعلقی سکھاتی ہے کہ اپنی خوشی کے لیے کسی اور پر انحصار نہ کیا جائے۔ آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن آپ انہیں ویسا ہی قبول کرتے ہیں جیسے وہ ہیں، نہ کہ ویسا جیسا آپ انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اس سے نہ صرف آپ کو سکون ملتا ہے بلکہ آپ کے رشتے بھی زیادہ پختہ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں غیر ضروری توقعات کا بوجھ نہیں ہوتا۔ کتاب میں مثبت لاتعلقی کا بھی ذکر ہے۔ یہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ مثبت لاتعلقی کا تعلق عمل کے نتیجے سے ہے۔ مطلب آپ کام پورے دل سے کریں لیکن اس کے نتیجے سے خود کو نہ جوڑیں۔ اچھا۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کی اور اس نے شکریہ ادا نہیں کیا تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ آپ نے وہ مدد اپنی خوشی اور اپنے اصولوں کے لیے کی تھی، اس کی منظوری کے لیے نہیں۔ بھگوت گیتا میں اسے نشکام کرما کہا گیا ہے، یعنی پھل کی خواہش کے بغیر عمل کرنا۔
جب آپ اس ذہنیت سے جیتے ہیں تو آپ ایک گہرے سمندر کی طرح بن جاتے ہیں، جس کی سطح پر تو لہریں اٹھتی ہیں لیکن گہرائی میں ہمیشہ سکون رہتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو اکٹھا کریں، خاموشی سے توانائی بچانا، ٹریگرز کو سمجھنا اور جذباتی لا تعلقی اختیار کرنا، اس سب کے بعد ایک اہم سوال اٹھتا ہے، کیا ہمیں کبھی کچھ نہیں بولنا چاہیے؟ کیا ہر ناانصافی پر، ہر بدتمیزی پر چپ رہنا ہی صحیح ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو کتاب ریاکشن یعنی رد عمل اور رسپانس یعنی جواب میں کیا فرق بتاتی ہے؟ یہ اس پوری بحث کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں یا ناانصافی برداشت کر رہے ہیں۔ فرق رد عمل اور جواب کا ہے۔ رد عمل جذباتی، فوری اور بغیر سوچے سمجھے ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ٹریگرز کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جبکہ جواب سوچا سمجھا، پرسکون اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ جذبات کے طوفان میں بہہ نہیں جاتے بلکہ صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی عملی مثال مل سکتی ہے؟ ضرور۔ فرض کریں میٹنگ میں کوئی آپ کے کام پر بدتمیزی سے تنقید کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رد عمل یہ ہوگا کہ آپ بھی فوراً غصے میں چیخنے لگیں کہ تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے، اپنا کام دیکھو۔ جس سے صورتحال مزید خراب ہوگی۔ جی، جواب یہ ہوگا کہ آپ ایک لمحے کا وقفہ لیں، گہری سانس لیں اور سکون سے کہیں، میں آپ کے فیڈ بیک کی قدر کرتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس لہجے میں یہ دیا جا رہا ہے وہ مناسب نہیں۔ ہم اس پر میٹنگ کے بعد الگ سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ تو بالکل مختلف ہوگا۔ پہلے میں آپ کمزور نظر آئے، دوسرے میں آپ نے اپنا وقار بھی قائم رکھا اور صورتحال کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بالکل۔ آپ نے سامنے والے کو وہ ڈرامہ نہیں دیا جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ آپ نے اس کی منفی توانائی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ صحیح۔ ایک اور حکمت عملی جو کتاب بتاتی ہے وہ ہے نظر انداز کرنا۔ ہاں۔ ہر بھونکنے والے کتے پر پتھر پھینکنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اپنی ذہنی وضاحت اور سکون کو بچانا زیادہ ضروری ہے۔ جی، جب آپ بے وجہ کی بحثوں سے خود کو باہر رکھتے ہیں تو آپ اپنی ذہنی توانائی بچاتے ہیں جو زندگی کے بڑے اور اہم فیصلے لینے میں مدد کرتی ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسی شخصیت کی تصویر بناتے ہیں جسے کتاب ایک پرسکون فاتح کہتی ہے۔ مجھے یہ بات ہمیشہ متجسس کرتی ہے کہ دنیا کے سب سے کامیاب لوگ، چاہے وہ بزنس میں ہوں یا کسی اور شعبے میں ہوں، اتنے پرسکون کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس راز کو جان چکے ہوتے ہیں کہ غصہ اور رد عمل ان کے ویژن کو دھندلا دیتے ہیں۔ اچھا۔ جب آپ کا دماغ جذباتی دھند میں لپٹا ہو تو آپ صاف نہیں سوچ سکتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی توانائی محدود ہے اور اسے لوگوں کو غلط ثابت کرنے پر نہیں، بلکہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے پر لگانا ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ جب آپ رد عمل دینا بند کر دیتے ہیں تو آپ کی سمجھ گہری ہو جاتی ہے۔ آپ کو لوگوں کے الفاظ کے پیچھے چھپا ان کا ڈر، ان کا عدم تحفظ، ان کی تکلیف نظر آنے لگتی ہے۔ اور پھر ان پر غصہ نہیں بلکہ ترس آتا ہے۔ جی، یہی وہ مقام ہے جہاں آپ جذباتی طور پر حقیقی معنوں میں پختہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا سماجی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا ایسے پرسکون انسان سے لوگ دور نہیں بھاگتے؟ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ خاموشی ایک سماجی فلٹر کے طور پہ کام کرتی ہے۔ جب آپ رد عمل نہیں دیتے تو منفی اور زہریلے لوگ آپ کی زندگی سے خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ انہیں وہ توجہ، وہ ڈرامہ نہیں ملتا جو ان کی خوراک ہے۔ بالکل۔ آپ کی زندگی میں صرف وہی لوگ بچتے ہیں جو آپ کے سکون کی، آپ کے ٹھہراؤ کی قدر کرتے ہیں۔ ایک پرسکون انسان دراصل سب سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے پاس خود کا کنٹرول ہوتا ہے۔ جی، اور دنیا اسی کی طرف کھنچتی ہے جو اپنے آپ کا مالک ہو۔ اور آخر میں کامیابی کی گونج کا تصور۔ یہ بہت طاقتور خیال ہے کہ آپ کی کامیابی ہی آپ کا جواب ہے۔ جی، جو توانائی آپ نے دوسروں کو جواب دینے میں بچائی تھی وہی اب آپ کی کامیابی بن کر بولے گی۔ آپ کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ کا کام، آپ کا کردار، آپ کا سکون خود بولے گا، اور کامیابی کی یہ گونج الفاظ کے شور سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو اگر آج کی گفتگو کو سمیٹا جائے تو مرکزی خیال یہ ہے کہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی پختگی اور حقیقی آزادی ہے۔ جب آپ کو خود کو صحیح ثابت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تب آپ صحیح معنوں میں آزاد ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اسے ایک عملی قدم کے طور پر دیکھیں۔ اگلی بار جب غصہ آئے تو رک کر سوچیں کہ آپ کا رد عمل آپ کی توانائی کا ایک عطیہ ہے۔ کیا آپ اپنی قیمتی توانائی کسی ایسے شخص یا صورتحال کو دینا چاہتی ہیں جو آپ کی عزت نہیں کرتا؟
اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں بلکہ ایک طرز زندگی، ایک سفر ہے۔ ہر دن ایک نیا امتحان ہوگا، لیکن ہر بار جب آپ مسکرا کر چپ رہ جائیں گے، آپ اپنی جیت کی ایک نئی اینٹ رکھیں گے۔ اب ایک ختمی سوال جس پر غور کیا جا سکتا ہے، اس ہفتے وہ کون سی ایک چھوٹی سی جنگ ہے، چاہے وہ دفتر میں ہو، گھر میں یا آن لائن، جہاں خاموشی اختیار کرنا آپ کی سب سے طاقتور حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اپنی اندرونی طاقت کو اپنی پہچان بنائیں اور ایک ایسے لیڈر بنیں جس کی خاموشی میں بھی ہزاروں الفاظ جتنی طاقت